نہ بنائیں، ان کے اندر توانائیاں پیدا کریں، انہیں کہیں کہ جب تم آگے بڑھو گے، جب تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو گے، جب پڑھ لکھ جاؤ گے، جب تمہارے اندر کردار کی بلندی اور عظمت آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے امامت کا کام لے گا، پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں سب سے زیادہ بڑائی عطا کرے گا۔ بڑی جو آدمی صرف سوچ ایسی رکھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور بڑا بنتا نہیں، وہ تو چھوٹا رہ جاتا ہے، تو سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ بڑا تو وہ جو کردار کا بڑا، جو عمل کا بڑا، جو علم کا بڑا۔ بچوں کے اندر خودداری پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ کسی نے امام حسن سے پوچھا تھا آپ کے اندر سخاوت بڑی ہے، آپ بڑی سخاوت کرتے ہیں، تو امام حسن کہنے لگے نانا سخاوت کرنے والا، نانی سخاوت کرنے والی، ماں سخاوت کرنے والی، باپ سخاوت کرنے والا۔ فرمانے لگے میں نے ساری زندگی سخاوت ہی دیکھی ہے، تو سخاوت نہ کروں تو اور کیا کروں، میں نے سخاوت ہی تو دیکھی ہے۔ دوسروں کے بچوں سے پیار کریں، اور یاد رکھیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا تیرے بچوں پہ اللہ رحم کرے تو دوسروں کے بچوں سے محبت شروع کر دے، دوسروں کے بچوں سے پیار شروع کر دے، اللہ تیرے بچوں پہ رحم کرے گا۔ اور اگر تو دوسروں سے بغض رکھے، صرف میرے باقی کسی کے نہیں، صرف میرے، تجھے دوسرے کا خیال ہی نہ آئے، تجھے کبھی تصور ہی نہ آئے، سوچے ہی نہ کہ وہ بچہ دیکھے نا ہمارے معاشرے میں روز اخبارات میں آتا ہے بچی کام کرتی تھی، اس پہ اتنا تشدد ہوا، اتنا تشدد کہ پورا وجود زخموں سے بھر گیا۔ یہ کوئی درندوں کا معاشرہ تو نہیں نا، یہاں انسان بستے ہیں، لیکن لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ سوچ بھول جاتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محکوم بنایا ہے تو کل اللہ اسے حاکم بھی بنائے گا۔ جب غریب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سب سے زیادہ طاقتور غریب لوگ ہوں۔ ہم اپنے ملازمین کے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام کے بیٹے تھے، لیکن نبی پاک نے انہیں امیر لشکر بنا دیا تھا، لشکر کا امیر۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ سپاہی ہیں اس لشکر کے، اور اسامہ بن زید کو حضور نے لشکر کا امیر بنایا۔ خودداری بیدار کی، بچے قوم کا مستقبل ہیں، لیکن یہ مستقبل ماں باپ بنائیں گے، مشائخ بنائیں گے، معاشرہ بنائیں گے، ہم سب مل کے بنائیں گے۔ ہم بچوں سے پیار کریں گے، گلی میں کھیلنے والے بچے کا خیال رکھیں گے، توجہ کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھوما کرتے تھے کوفے کی گلی میں، جو بچہ تعلیم نہیں حاصل کرتا تھا پکڑ کے مدرسے لاتے تھے۔ اس کی اماں کہتی تھی کہ میں نہیں یہ کام کر سکتی، میں غریب ہوں، تو آپ فرمایا کرتے تھے میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا، تو بچے کو پڑھنے دے۔ اس حد تک ہمارے بزرگوں نے قوم کا مستقبل سنوارنے میں کردار ادا کیا۔ میرے بھائیوں، ترس ترس کے بچے میں نے دیکھا ہے، بہت سارے بچے بیچارے ایسے ہیں جو تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکتے، کتابوں کے پیسے نہیں، لائق ذہین سٹوڈنٹ مدارس میں داخل ہوتے ہیں، ذہین بچے، ذہین 1 2 3 سال پڑھتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں، پتہ کیا جاتا ہے کہ چھوڑ کیوں گئے تو کہتے ہیں نظام نہیں چلتا۔ ابا جی کہتے ہیں 8 سال کون پڑھائے، گھر میں کچھ کھانے کو بھی تو چاہیے، دوائی کے بھی تو پیسے چاہیے۔ معاشرے کا ستم لوگوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ بچوں کو حوصلہ دیں، توانائی دیں، اچھا کردار سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، اچھے ادوار سے انہیں واقف کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر ہم آج بچوں کو سنوارنے میں کامیاب ہو گئے تو کل کا ہمیں رونا نہیں رونا پڑے گا، پھر کل تابناک ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ سب کے بچوں کو نیک بختی نصیب فرمائے۔